بہت خطرناک سوال ہے. ارے تو جان نہیں ہر کوئی چھڑا سکتا, میں ہی صرف چھڑا سکتا جنہیں شیخ ابن عربی نے پڑھیا تو دین کو سمجھا بھائی کوئی بندہ نہ کہے کہ نبوت بند ہے. اے خطرناک گل ہے. یہ کہو کہ منصب نبوت بند ہے, پوسٹنگ نہیں ہونی, ہوں کوئی اعلان نہیں کوئی شخص کر سکتا کہ میں نبی ہوں نہ لوگوں کو کہوں گا مینوں منو, یا اپنے بارے کیا جڑا نہیں منتا وہ کافر ہے. اے گل نہیں, یہ ختم. یہ کی ہے منصب نبوت, مگر ڈگری مرتبہ کمال سب موجود. جی اتنے بہت سارے لوگ ایم ایس سی ہونے ہیں, مگر اگر حکومت نے انہوں نے عہدہ نہیں دیتا, وہ افسر نہیں وہ کھوا سکتے, نا نہیں رکھ سکتے, وہ حقوق نہیں استعمال کر سکتے, مگر مرتبے کے لحاظ نہ کئی خادم صاحب نہ اعلیٰ ہونے تعلیم یافتہ. امت فیض نہیں بند یار, نبوت دائما کہنا چاہیے اس امت کے اندر بھی نبوت جاری. اور پھر کہتے ہیں کہ وہی آنا بند نہیں ہوئی, وہی آتی رہے گی, وہی بھی جاری ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کلام جاری. یہ تھی وہی کہہ لو جو مرضی کہہ لو, ایڈی گل کوئی نہیں. مرضی کہہ لو یار وہی تو ایڈا پچھتاؤ جے, اینا تڑپ دے جے, اللہ تے گواہ ربو کہہ نہ لانا. اے انہوں نے ہتھیار سمجھو, مسلمان گل کوئی نہیں. آدھے اللہ آدھا شاید کی مکھی کو وہی کی, شاید کی مکھیاں وہی آن تے سمجھ دے نیک آدمیاں وہی نہ آوے. گواہ ربو کا اللہ نے موسیٰ دی ماں وہی کی تھی, قرآن دا لفظ وہی وہی تو گھبراؤن دی لوڑ نہیں. جس گل دا رولا پائی نہ وہی دا نہ الہام دا نہ کشف دا, رولا ہے بھی کوئی شخص کہنا میں نبی مقرر ہویا تے میرے تے ایمان لیاؤ تے نہیں لیاؤ تے کافر, اے بند. حالانکہ اس حوالے سے بھی قرآن و سنت کے واضح دلائل موجود, اور امت کا اجماعی اور اتفاقی نظریہ ہے اور عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر وحی نہیں آتی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فتویٰ جو صحیح بخاری میں ہے, وہ فرماتے ہیں ان الوحی قد انقطع. صحیح بخاری میں 2641 نمبر ہے. ان الوحی قد انقطع, بلا شبہ وحی منقطع ہو چکی ہے, وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے, اب کوئی وحی قیامت تک نہیں آنے والی ہے. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فتویٰ. اسی طرح مسند احمد میں بھی روایت موجود ہے حسن سند کے ساتھ, کہ انہوں نے فرمایا الا وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد انطلق وقد انقطع الوحی. خبردار یہ بات جان لو, بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں اور وحی بھی منقطع ہو گئی ہے, وحی کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے. علامہ ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے, یہ اتفاقی اور اجماعی بات ہے. اور جو شخص کہتا ہے کہ ابھی وحی آتی ہے, وہ تو نبوت کا دعوے دار ہے کہ ابھی نبوت بھی موجود ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اندازہ کریں کہ یہ انہیں شیخ الاسلام کہتے ہیں. تو عروج کس کو ملا ہوا ہے؟ مولانا اسحاق کو. تو شیخ الاسلام تو وہ ہوئے پھر. انجینئر صاحب اس بندے کو شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں. شیخ الاسلام کہتے ہیں اس وقت اس دور میں دنیا میں اسلام کا سب سے بڑا عالم, اس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں نا. جو حقیقی شیخ الاسلام تھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ, ان پر تو جھوٹے الزام لگا کے ان ظالموں نے ان کے خلاف زبان تان دراز کی. لیکن یہ جو جھوٹا شیخ الاسلام بنا لیا انہوں نے, جو نبوت کا بھی جاری ہونے کا قائل ہے, کہتا ہے ابھی نبی آ سکتے ہیں اور پہلے انبیاء سے کمال میں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. جو کہتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی کا جرم صرف اعلان کرنا ہے, نبوت تو پھر بھی جاری ہے, نبوت کے اجراء کے حوالے سے وہ کوئی مجرم نہیں ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ایسے لوگوں کو یہ شیخ الاسلام مانتے ہیں, یہ کہتے ہیں یہ شیخ الاسلام. ان کو شرم نہیں آتی اس کو شیخ الاسلام کہتے ہوئے. اور اب اس ویڈیو کے بعد بھی اگر وہ اس کو شیخ الاسلام کہے کوئی شخص, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عقیدے اور نظریے کا وہ حامل ہے, وہ بھی ختم نبوت کا ڈاکو ہے, اور وہ بھی وحی کے جاری ہونے کا قائل ہے. نعوذ باللہ. اور بالاجماع اور بالاتفاق یہ بات ثابت ہے قرآن و سنت سے بھی اور امت کے اسلاف کے اتفاق سے بھی, کہ جو شخص نبوت کے اجراء کا قائل ہے یا وحی کے اجراء کا قائل ہے, وہ بالاتفاق کافر ہے, وہ بالاتفاق مرتد ہے. اسلام کا نام لیتا ہے تو مرتد ہوگا. تو ہم دعوت فکر دیتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ اسحاق جالوی صاحب کو عالم مانتے تھے اور اسحاق جالوی صاحب کے لیکچر سن کر صحابہ کرام سے بدظن ہوتے تھے. دیکھو آپ صحابہ کرام کی بات کرتے تھے, انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں کیا, انہوں نے تو ختم نبوت پہ بھی ڈاکہ ڈالا ہے. اب بھی آپ ان ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے حامی رہیں گے؟ آج ہمارا بیان کچھ جذباتی ہو گیا, جو کہ ہمارا عمومی مزاج نہیں ہے. عمومی ہم ذرا دھیمے لہجے سے بات کرتے ہیں, دعوت فکر دیتے ہیں. آج جو جذباتی پن آپ نے دیکھا ہے یہ ہماری مجبوری ہے. مسئلہ ہی ایسا ہو گیا, ختم نبوت کے حوالے سے اتنی بڑی بات ان ظالموں نے کہہ دی ہے اور لوگوں کا وہ ذہن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ قادیانیت کو جگہ دینے کی کوشش. قادیانیوں کا جرم کیا ہے؟ صرف اتنا ہی جرم رہ گیا نا کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے دعوی نبوت کر کے غلط کیا, ورنہ نبوت کے اجراء کے تو یہ بھی قائل ہو گئے. یہ بھی کہتے ہیں وحی آتی ہے,
وہ بھی کہتا تھا وہی آتی ہے، یہ بھی کہتے ہیں نبوت جاری ہے، وہ بھی کہتے ہیں نبوت جاری ہے، فرق کیا ہوا ان میں؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ان ختم نبوت کے ڈاکوؤں سے اپنے ایمان کو بچا لیں۔ آپ صرف صحابہ کا مسئلہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے نبوت کو بھی مشکوک بنا دیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو غیرت دینی نصیب فرمائے اور ہمیشہ قرآن و سنت اور اجماع امت کے مطابق جو عقائد ہیں وہ نبوت کے بارے میں ہوں، وہ رسالت کے بارے میں ہوں، وہ صحابہ کے بارے میں ہوں، سب کے سب اس کے مطابق ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔